बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत इस फैसले की, इस हुक्म की हुक्म अदूली करके घर जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सियासी शहीद तो बनना है। इमरान खान ने इस सारे मामले पर कौम से खिताब भी किया है, अदलिया को बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम भी दिया है और अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक अहम अनाउंसमेंट भी कर दी है। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो ये है कि ज़मान पार्क, जहाँ पर इमरान खान इस वक्त मुकीम है, वो वज़ीर आज़म हाउस में तब्दील हो चुका है, यूँ लग रहा है। एक जानिब तो अब तैयारी शुरू कर दी गई है हुकूमत में आकर क्या करना है इसकी, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। अमरीकी वफद ने कप्तान से एक हंगामी मुलाकात की है। अब अमरीका के साथ मामलात का क्या पहलू है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी खबर है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी अहमियत है। जबकि दूसरी जानिब इदारों की तस्दीक के मामले पर मरियम नवाज़ इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी हैं और पाकिस्तान की हुकूमत जो मौजूदा है, इसे IMF ने एक तारीखी रगड़ा लगा दिया है और एक नई हिस्ट्री या फिर एक नई तारीख रकम हो गई है इस हुकूमत के ऊपर या किसी भी हुकूमत के ऊपर IMF की बेएतबारी की या ट्रस्ट डेफिसिट की। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, और इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो अमरीकी वफद वाली है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान ने एक बड़ा अहम तरीन कौम से खिताब किया। इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर कानून का बयान शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। इमरान खान ने कहा कि अदालती फैसले के बावजूद फिजा बनी हुई है कि शायद इलेक्शंस 90 दिन के अंदर ना हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तज्जियाकार कह रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शंस 90 दिन में होंगे या नहीं। हम अदलिया को यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि कौम मोबाइल फ़ोन की वजह से तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। कोई एक झूठ बोले, सोशल मीडिया के जरिए 1 घंटे में सब पता चल जाता है। अमीर मुल्क में इंसाफ कानून की हुक्मरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला किया। पहले भी ऐसे फैसले होते तो पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। कानून और इंसाफ खुशहाली के साथ जुड़े हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड में कानून की हुक्मरानी 99% है, वहाँ खुशहाली है। ये लोग पैसे खर्च करके, हराम के पैसे से लोगों को ख़रीद कर हुकूमत में आते हैं। इन्होंने कानून बदल कर 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस माफ़ करवा लिए। नून लीग ने आज़ाद अदलिया को कभी पसंद नहीं किया। मुल्क में फिजा बनी हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। यकीन दिलाते हैं कि कोई गैर कानूनी काम ना हो। इन लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था तो लोगों में शऊर नहीं था। शऊर ना होने की वजह से कुछ अरसे बाद मामला ख़त्म हो गया। आज सोशल मीडिया के दौर में 1 घंटे में सब पता चल जाता है, इसलिए ये लोग बेनकाब हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने जेल भरो तहरीक को ख़त्म किया। हफ्ते की शाम से हम इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। हफ्ते को मैं बताऊंगा तहरीक इंसाफ का मुल्क को मुश्किल से निकालने का रोड मैप क्या होगा। नून लीग आज़ाद अदलिया नहीं चाहेगी, ये इंसाफ से भागते हैं। आलमी क्रेडिट एजेंसी की रेटिंग में पाकिस्तान सबसे नीचे है। कर्जे कैसे वापस करने हैं, हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है। हमें कुचलने के लिए जो कुछ किया गया, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मीर जाफिर और मीर सादिक ने बाहर की कुव्वतों को साथ मिलाकर हुकूमत गिराने की गद्दारी की। ये जो लफ्ज़ है ना गद्दारी वाला, ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि बाद में मैं यही वाली बात दोबारा बयान करूँगा और ये बताऊंगा कि इमरान खान ने अमेरिका के मामले में अपने मौक़िफ़ को नहीं बदला। इमरान खान ने कहा कि कल मुझे इस्लामाबाद में तलब किया गया, कारकुनों ने तो आना था क्योंकि कातलाना हमले के बाद पहली बार इस्लामाबाद आ रहा था। कारकुनों पर दहशत गर्दी के पर्चे काट दिए, मुझ पर मज़ीद 2 केसेस बना दिए गए। मुझ पर अब तक 74 केसेस बनाए जा चुके हैं। नून लीग ने हमारे दौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। कितने दहशत गर्दी के केसेस बने। मैं घर पर होता हूँ, मेरे ऊपर दहशत गर्दी के केसेस बने। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुखालिफिन को लाकर बिठा दिया। मैंने पहले कहा था कि जान को ख़तरा है तो मुझ पर हमला हुआ। फिर कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर हमले का ख़तरा है। मुझे और अर्शी शरीफ को कत्ल करने का मंसूबा था।
جس نے مجھے گولیاں ماری اس کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، میں نے ٹیپ بنا کر رکھی ہے کہ کون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی ہائی کورٹ پہنچا تو پولیس سیکیورٹی سے بھاگ گئی، کیا میری حفاظت رانا ثناءاللہ کرے گا؟ پولیس ان کے ماتحت ہے۔ نواز شریف بیمار تھے تو حکم آیا کہ ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میرا سوال ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو عمران خان نے بڑے کھرے انداز میں بڑے کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کو در حقیقت جو خطرہ ہے وہ انہی لوگوں سے ہے جو ان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ سیکیورٹی دی ہوئی ہے ان سے عمران خان کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز اپنے والد گرامی میاں محمد نواز شریف کی جو روایات ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے نواز شریف کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر ایڈٹ کروا کے، ظاہر ہے اس وقت ایڈیٹنگ کا لوگوں کو نہیں پتہ تھا، جہازوں سے پھینکوائی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی۔ اسی طریقے سے آج کل یہ آڈیو ویڈیو کوئین بنی ہوئی ہیں، اور مریم نواز کو جو حالیہ کانفیڈنس ملا ہے اس کے پیچھے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہتھے جو ہے وہ آڈیو ٹیپس کا ایک نیا ذخیرہ لگا ہے، تو اس وجہ سے یہ عدلیہ کے اوپر بڑا حملہ آور ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سکھر کی مقامی عدالت نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز کو اداروں کی تضحیک کے الزام میں نوٹس جاری کیا ہے۔ سکھر کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کو 10 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایس ایس پی سکھر کو بھی طلب کیا ہے۔ پی ٹی آئی سکھر کے ضلعی صدر ظہیر بابر نے مریم نواز پر مقدمہ درج کرانے کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مریم نواز نے جلسے میں تقریر میں اداروں کے خلاف بات کی، انہوں نے عوام کو اداروں کے خلاف بغاوت اور پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ بڑا امتحان ہے، ظاہر سی بات ہے عمران خان کی پارٹی میں سے اگر کوئی شخص یا کوئی عام شہری اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اب دوسری جانب مریم نواز ہے، مریم نواز نے اس سے کئی گنا بڑھ کر اس طرح کی جو ہے وہ دریدہ دینی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بڑا اقدام کیا جاتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بحالی کے حوالے سے جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے، اور بڑی غیر معمولی صورتحال کا جو ہے وہ اس وقت سامنا ہے۔ آئی ایم ایف کی بحالی کے لیے غیر معمولی جو ہے وہ صورتحال ان معنوں میں ہے کہ پہلی دفعہ سٹاف لیول معاہدے سے پہلے شرائط پر عمل درآمد کا کہا جا رہا ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق تاریخی طور پر ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے پہلے پیشگی شرائط پر عمل درآمد کی شرط رکھی جاتی ہے۔ پروگرام بحالی میں پاکستان کو 1998 جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا ہر روز پاکستان کو نیا ڈرافٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، پہلے سے متفق شکوں میں تبدیلیاں کر کے مزید مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے پاکستان پر مزید 4 شرائط کے لیے دباؤ ہے۔ بجلی پر ₹3.82 فی یونٹ سرچارج 4 ماہ کی بجائے مستقل بنیادوں پر عائد کرنا ہوگا۔ وزارت خزانہ 4 ماہ کے لیے سرچارج عائد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آئی ایم ایف سرچارج مستقل بنیادوں پر عائد کرنے کے لیے بضد ہے۔ حکام کے مطابق آئی ایم ایف کا سٹاف لیول معاہدے سے قبل شرح سود میں اضافے کا مطالبہ بھی برقرار ہے۔ شرح سود میں اضافے کے لیے مانیٹری پالیسی بورڈ کا اجلاس 2 مارچ کو طلب کیا جا چکا ہے۔ آئی ایم ایف کا شرح سود ہیڈ لائن انفلیشن کے مطابق مقرر کرنے پر اصرار ہے۔ پاکستان شرح سود کو مہنگائی کے مطابق مقرر کرنے پر تیار ہے۔ آئی ایم ایف ایکسچینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے منسلک کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایکسٹرنل فائنانسنگ پر بھی آئی ایم ایف تحریری یقین دہانی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کوئی سہارا دینے کو انہیں تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں کیا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ناک سے ان سے جو لکیریں ہیں وہ نکلوائی جا رہی ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کی میری اور جو ہے وہ زندگی اور عوام کا جو بھرکس جس طریقے سے انہوں نے نکال دیا ہے، اور جو کھلواڑ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، عوام کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔
چین کے علاوہ کسی بھی دوست ملک نے جو ہے وہ کوئی واضح کمٹمنٹ نہیں کی۔ چین کی طرف سے $700 ملین پہلے ہی پاکستان کو مل چکے ہیں، چین سے مزید $1.30 کروڑ 3 اقساط میں جلد مل جائیں گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس تناظر میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور عمران خان نے امریکی وفد سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وفد سے ملاقات میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی وفد نے زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ امریکی وفد میں کیلیفورنیا پارلیمنٹ کے ممبر کرس ہولڈن، ممبر پارلیمنٹ وینڈی کیریلو اور ممبر پارلیمنٹ مائک گبسن اور ممبر پارلیمنٹ ریزرا ایلوس وغیرہ شامل ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کرنے والے وفد میں ڈاکٹر آصف محمود سمیت 4 پاکستانی نژاد امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفد سے مختصر ملاقات کے بعد عمران خان نے امریکی ممبر پارلیمنٹ سے الگ ملاقات بھی کی۔ الگ ہونے والی ملاقات کے وقت ڈاکٹر آصف محمود بھی موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں عمران خان نے مستقبل میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا اور اچھی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان BBC کو بھی انٹرویو دے چکے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ملکوں کے ساتھ تعلقات میں جو ذاتی انا ہوتی ہے یا ذاتی معاملات کو نہیں لایا جاتا۔ پھر عمران خان کے اس بیان کو جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، حالانکہ عمران خان نے آج بھی جو تقریر کی ہے اس کے اندر عمران خان نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ امریکہ کی جانب سے سازش آئی اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، لیکن اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس ملک میں ایک میر جعفر اور میر صادق بیٹھا تھا جو امریکہ کو بتاتا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اس طرف کہتا تھا کہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے اور ادھر امریکہ کے سامنے عمران خان کے خلاف وہ باتیں کر رہا تھا۔ تو امریکہ کے ساتھ مل کر اس میر جعفر اور میر صادق نے جو ہے وہ سازش کی، اور جس کے نتیجے میں یہ پورا رجیم چینج آپریشن ہو گیا۔ تو اب امریکہ کے ساتھ عمران خان نے پچھلے BBC کے انٹرویو میں بھی اور اب جو امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے اس میں واضح پیغام دیا ہے کہ ہماری آپ لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے بطور ایک مملکت کے ہم امریکہ کے ساتھ ہر صورت میں چلنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا سائن ہے۔ ظاہر ہے عمران خان آنے والے دنوں میں وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ ایک پہلا ڈراپ ہے جو ہمیں نظر آیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔